یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن تم یہ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی کو ہوتی ہے تو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، اور اگر بچہ دودھ پیتا بچہ ہو تو وہ پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ نہ بچہ ماں کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ ماں بچے کے بغیر رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی پریگننٹ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور تم یہ دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ لوگوں کے چہرے پر اتنا ڈر ہوگا، اتنی دہشت ہوگی کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ اللہ کا عذاب ہوگا جس کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائی اس دن کی تیاری کرو میرے بھائیو، اس دن یہ دنیا کام نہیں آئے گی۔ اس دن جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے بائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال ہمیں تھما دے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فَيَقُول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ وما یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، نہ یہ قیامت ہوتی، نہ یہ حساب و کتاب ہوتا، نہ یہ ہم کو اپنا حساب و کتاب دینا پڑتا۔ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کسی کام کا نہیں ٹھہرا، آج میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں میں بڑا پاورفل تھا، میرا دبدبا تھا، میرا زور تھا، میری طاقت تھی، لیکن آج میرا سارا پاور، ساری سلطنت، ساری حکومت ختم ہو گئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا پاور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتوں اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ اس کی غلطی کیا تھی؟ اس کا جرم کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ہم لوگ تو ماشاءاللہ بہت خوش ہو جائیں گے، چلو بھائی ہم لوگ تو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ تو توحید والے ہیں، اور یقیناً اگر ہمارے پاس ایمان ہے، توحید ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مگر میرے بھائیو، ایمان اور توحید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی شریعت کے معاملے میں آپ کو چھوٹ دے دی گی، بس آپ توحید پر ہیں، شرک نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتے، چلو بھائی اب ساری چیزوں کی چھٹی ہو گئی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ، اور کوئی پوچھے تو کہہ دو بھائی ہم تو توحید والے، ہم تو کبھی شرک نہیں کرتے ہیں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنمی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو، اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کی۔ یہ جذبہ بہرحال آج ہمارے اندر ہے اور ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلام کی ایک پہچان ہے کہ ہم جب کھانا کھائے بیٹھیں تو ہمیں ان کا بھی احساس ہو جو دنیا میں بھوکے رہتے ہیں، ہم ان بھوکوں کا پیٹ بھرنے کے بارے میں بھی کچھ سوچیں۔ اور اسی لیے سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا بھی ایسا دیا ہے، اس میں ہم دن میں جب 14 گھنٹے 15 گھنٹے جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، اور کتنے دنیا میں لوگ ہیں جن کو 2 ٹائم کا کھانا بھی میرے بھائیوں نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اس آخرت کی تیاری ہم کب کریں گے؟ ہماری ساری انرجی تو دنیا پر خرچ ہو رہی ہے۔ ہماری عورتوں کو دیکھ لیں، ہماری ماں بہنوں کو دیکھ لیں،
ان کا سارا شوق، ان کا کپڑا زیور، ان کے میک اپ، ان کی خوبصورتی. ارے اللہ کی بندی، یہ تیرے چہرے کی خوبصورتی قیامت کے دن کام نہیں دے گی. میرے نوجوان بھائیوں، تمہارے یہ خوبصورت چہرے قیامت کے جہنم کی آگ میں خراب ہو جائیں گے اگر تم نے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچایا. وہ کسی ریسٹورنٹ میں جا کے دیکھو، جب وہ چکن کو بناتے ہیں یا تیتر وغیرہ جب بناتے ہیں تو اس کو کیسے پورے آگ میں ڈال کے بھون دیتے ہیں. جہنم کی آگ میں انسانوں کے خوبصورت چہرے جھلس جائیں گے، بھون دیے جائیں گے. اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کے اندر، تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی. وہم فیہا کالہون، دنیا میں تم بڑے خوبصورت تھے، بڑے ہینڈسم تھے، بڑے اسمارٹ تھے، تم بڑے اپنے گاؤں میں بڑے خوبصورت مانے جاتے تھے، تمہاری خوبصورتی کی تعریفیں کی جاتی تھی، لیکن آج جہنم کی آگ میں تم بدصورت بنا دیے جاؤ گے، تمہارے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرو. اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. ہمیں اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کی کتنی فکر ہوتی ہے. اگر ہمارا بیٹا بائک لے کے کہیں چلا جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے اس کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو چوٹ لگی، اس کو زخم آ گیا، تو ہم دوڑے جاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں ہمارے بچے کا کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ میں اگر کوئی جل جاتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کی باڈی دیکھنے کے لائق نہیں بچتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی آگ تو پیٹرول سے جلتی ہے، دنیا کی آگ تو کوئلے سے جلتی ہے، دنیا کی آگ تو لکڑیوں سے جلتی ہے. جہنم کی آگ کس سے جلے گی؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ تو پتھروں سے جلے گی. آگ اور پتھر، انسان اور پتھر کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے گا. اور اس آگ کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی وہ آگ. اس آگ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کریں میرے پیارے بھائی. بتاؤ آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی؟ بتاؤ. ارے میرے دادا زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے، باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے، اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے، ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی. ارے کب آئے گی؟ ارے بتاؤ نہ کب آئے گی؟ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے. یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں جب چندیا جائیں گی، آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی. ایسے کرو، چندیانا کس کو بولتے ہیں؟ اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا، اس کے پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے گا. اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان ہی ہوگی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں چندیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا. آنکھوں کی روشنی، آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے. چاند اور سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے. اللہ نے کہا نا اذا الشمس کورت، ہم سورج کو لپیٹ لیں گے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کیسے لپٹے گا معلوم ہے؟ سورج ایسے لپٹے گا کیا؟ جیسے ہم لوگ پتنگ اڑانے کا مانجھا لپیٹتے ہیں، ایسے تھوڑی لپٹے گا. سورج لپیٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپیٹ دینا. سورج کی گرمی کیسے لپٹی جائے گی؟ سورج کو جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے، ہمارے کھیتوں کو، اناج کو، غلے کو، اتنی مل رہی ہے، لیکن سورج کے اندر سے دھیرے دھیرے روشنی، گرمی کم ہوتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے اور زمین پر اناج کو پکنے کے لیے اور گلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے، سورج اپنی مقناطیسی
طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے. اتنی سورج کی گرمی کم ہوئی تو زمین اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے سورج کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے. تو زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے. تو جب زمین بڑھ رہی ہے تو چاند بھی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ایک دن سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی, چاند کی بھی گرمی روشنی ختم ہوتی جائے گی, اور چاند دھیرے دھیرے اوپر اڑتے اڑتے سورج سے ٹکرا جائے گا. یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. جب چاند دھیرے دھیرے اوپر جاتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اور سورج کی روشنی کم ہوتی ہے, تو چاند سورج سے اتنی روشنی لینے کے لیے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, اور بڑھتے بڑھتے سورج سے ٹکرا جائے گا. جب سورج سے ٹکرائے گا تو چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے, اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو وہ جمع الشمس والقمر, قرآن کی اس آیت پر دنیا دھڑا دھڑ ایمان لے آئے گی. ہیں اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے, اور یہ دونوں جب جمع ہو کر آئیں گے تو چاند میں تو اتنی گرمی ہے نہیں, وہ تو ٹھنڈا ہے, سورج اس کو پگھلا دے گا, اور سورج سیدھے چاند اور سورج کی ٹکر جب ہوگی تو سورج زمین پر گرے گا, اور سورج جب زمین پر گرے گا تو زمین پر پانی ہی پانی ہوگا, اور زمین پر جب پانی پانی ہوگا تو سورج اس پانی پر گرے گا, تو سورج کے اندر جلنے والی ایک گیس ہے جو جلے گی, اور جلانے والی ایک گیس ہے جو جلائے گی. جلنے اور جلانے والی دونوں آکسیجن جب اپنا اپنا کام کریں گی تو پانی میں بھی آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے. سائنس تم پڑھتے ہو, بتانا ایک ملا مولوی کو پڑھ رہا ہے. کم سے کم یہ ذمہ داری تو تم لوگ سنبھالو, ہم لوگوں کو ہماری لائن میں رہنے دو. لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہاری لائن بھی ہم ہی اپنائیں اور ہم ہی بولیں. سوچئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. ان لوگوں کو بھگا تو دو, یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں یہاں پر سامنے بیٹھ کر. جب آنکھیں چندیا جائیں گی, چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی, بے نور ہو جائے گا, سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یہ تین چیزیں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو جو پوچھ رہا تھا یسالو ایان یوم القیامہ, قیامت کب آئے گی, جب یہ تین چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, آنکھوں کی روشنی, آنکھیں چندیا گئی ہیں, کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, آنکھ کھلی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے, اور سورج, چاند بے نور ہو گیا, چاند اور سورج جمع ہو گئے. یہ تین چیزیں جب دیکھے گا تو چیخ پڑے گا, یقول الانسان یومئذ این المفر, چیخے گا, چلائے گا, آج میں کہاں بھاگوں, بھاگنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ. این المفر, کہاں بھاگوں, بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. انسان بولے گا, انسان پوچھے گا, انسان چیخے گا, این المفر, جائے پناہ بتاؤ, چھپنے کی جگہ بتاؤ. او لوگوں, سمندر کا پانی پوری دنیا کو گھیر رہا ہے, سورج 1 میل کے فاصلے پر آ گیا ہے. ہائے, ہماری گردنوں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہا ہے, پسینے میں ہم ڈوب رہے ہیں. کوئی ٹخنے کے برابر, کوئی پنڈلی کے برابر, کوئی گھٹنوں کے برابر, کوئی کمر کے برابر, کوئی اسی میں گوتا لگا رہا ہے. این المفر, کہاں بھاگوں, او لوگوں مجھے بھاگنے کی جگہ بتا دو, او لوگوں مجھے جائے پناہ بتا دو. کلا لا وزر, آج کوئی جائے فرار نہیں ہے, بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, جہاں ہو وہیں رہو. بھاگنے کی سارے دروازے بند, تمہارے مکان بھی گر گئے, تمہاری دکانیں بھی گر گئیں. جب زمین میں زلزلہ آ گیا تو ساری چیزیں تاس نہاس, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے, ساری چیزیں اپنی جگہ سے ختم ہو گئی ہیں. اب تم چھپنا بھی چاہو تو کہیں چھپ نہیں سکتے. کلا لا وزر, آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر, اے انسان آج تجھے بتا دیا جائے گا, آج تیرے سامنے تیرے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے. بما قدم واخر, تو نے کیا پیچھے چھوڑا ہے, کیا آگے بھیجا ہے, آج تو اپنی آنکھوں سے دونوں چیزوں کو دیکھ لے گا. کیا گناہ
کر کے آیا اور کیا نیکی کر کے آیا، آج تو ان کو اپنی آنکھوں سے اب جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے، میدان محشر میں اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدمی کو پھر قیامت کے میدان میں اٹھایا جاتا ہے، اور کس حال میں اٹھایا جاتا ہے؟ حفاتن عراتن غرلا۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں ہوتے ہیں، اس کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے برانڈیڈ جوتے پہنتے ہیں، مگر قیامت کے دن ہمارے پیروں میں جوتے نہ ہوں گے، ہمارے پیروں میں چپل نہ ہوگی۔ عراتن، اور جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ غرلا، اور غیر مختون ہوں گے، ہمارا ختنہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہمارے ختنے ہو جاتے ہیں، مگر قیامت کے میدان میں ہمارا اور آپ کا ختنہ نہیں ہوگا۔ غیر مختون ہوں گے، کپڑا نہ ہوگا، چپل نہ ہوگی، اور ختنہ نہیں ہوگا، غیر مختون ہوں گے، اور سارے لوگ برہنہ کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں الرجال والنساء جميعا، آئے اللہ کے نبی وہاں تو مرد بھی ہوں گے، آئے اللہ کے نبی وہاں تو عورتیں بھی ہوں گی، سارے لوگ جمع ہوں گے۔ ينظرون بعضهم الى بعض، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی، بڑی شرم آئے گی، بڑی حیا آئے گی، بڑی غیرت آئے گی۔ آئے اللہ کے نبی مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر اشد، آئے عائشہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا، اس دن فیصلہ بڑا زیادہ ڈینجر ہوگا، کسی کو اتنی فرصت نہ ہوگی جو ایک دوسرے کو دیکھ سکے۔ الامر اشد، کتنا خطرناک دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تدن الشمس، سورج بہت زیادہ قریب آ جائے گا، اور کتنے قریب؟ 1 میل کے فاصلے پر پہنچ جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ یہی سورج آج ہم سے 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے، 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے، اور ہمیں اور آپ کو گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ 1 میل پہ آ جائے گا تب حال کیا ہوگا، تب ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ تو دن الشمس، سورج بہت زیادہ قریب آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد نامہ اعمال دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے عمل کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اس کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ وہاں آپ کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اگر نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں تو جنت ہے، اور اگر بائیں ہاتھ میں تو جہنم ہے۔ اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے تو آدمی جنت کے اندر جائے گا، اور اگر بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے تو آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔